day. His daughter and son-in-law have requested that we make dua maghfirat for him. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive the sins of the one who passed away and give the bereaved patience to sustain and live through this. Ameen ya Rabbal Alameen, and gain reward through that. Ameen. There's another person, Abdul Alim. He's in Kalamazoo, Michigan. He has also requested, he has some health issues. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him health. Ameen. آج کل یہ کورونا وائرس کا بھی بہت دوبارہ وسکانسن میں وبا پھیل رہی ہے، اور ویسے بھی اپنی صحت کے بارے میں متفکر رہنا چاہیے، اور بھی چیزوں کے بارے میں ظاہر ہے کہ فکر ہوتی ہے انسان کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چند دعائیں ہیں، ان کو اپنے معمول میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے دیا جائے کسی بھی چیز کے اوپر تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ ہماری بزرگ بڑی بوڑھیاں کوئی بچہ بھی گرتا ہے تو فوراً کہتی ہیں بسم اللہ. مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا نام اس کے اوپر لے دیا تو اللہ کی حفاظت میں دے دیا اس کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے، کسی بھی چیز پہ بسم اللہ پڑھ دیا جائے، اللہ کی حفاظت میں دے دیا جائے، اللہ کے حوالے کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے حضرت بہت بتاتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ اپنی جان و مال اور اپنی ہر شے کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینے کا 90 نسخہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دعا حدیث معصورہ، بسم اللہ علی دینی و نفسی و اہلی و ولدی و مالی. اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں میں اپنے اوپر، اپنے دین کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کے اوپر. اس کے علاوہ یہ دعا بھی مشہور اور معصورہ ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ہمارا تو خیر کیا ذکر، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل فرمایا اور بڑے کامل ایمان والے لوگ تھے، تو وہ خالد بن ولید کا غالباً واقعہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جنگ سے پہلے وہ دشمنوں نے اپنی تلواریں جو ہیں وہ زہر میں ڈبوئی ہوئی تھیں، بجھائی ہوئی تھیں، اور جنگ سے ایک رات پہلے اس نے مارکے سے پہلے ان کے کسی بڑے اس نے آ کے کہا کہ تم ہم سے نہ لڑو، کیونکہ اگر ہم ہار بھی گئے تب بھی تم لوگ سب مر جاؤ گے، کیونکہ ہم نے اپنی تلواریں زہر میں بجھائی ہوئی ہیں. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دکھاؤ تو ذرا کون سا وہ زہر ہے جس میں تم نے بجھائی ہیں اپنی تلواریں. تو اس نے زمین پہ ڈال کے دکھایا تو ابلنے لگا وہ. تو حضرت نے کہا کہ میرے ہاتھ پہ دو ذرا. اس نے ہاتھ پہ دیا تو حضرت کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کر پی گئے. ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. لیکن یہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تھا، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ جس کا ایمان کامل ہو یا جس حد تک ایمان کامل، جس کا اعتقاد ہو، تو یہ دعائیں اپنے اثر میں کم نہیں ہیں. ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک امام صاحب تھے، انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے جو کام کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے وہ ہو جاتا ہے. تو ان کا ایک شخص معتقد ہو گیا، اور بہت عرصے بعد پھر ان سے کہا کہ حضرت جی میری یہاں دعوت پہ چلیں گھر. تو حضرت نے قبول کر لی دعوت. جب مسجد سے نکلے تو سامنے دریا تھا، تو وہ اس نے بسم اللہ پڑھی اور دریا پہ چلتا ہوا جانے لگا. تو امام صاحب وہیں کھڑے رہ گئے پیچھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی کا تو بتایا وہ نسخہ ہے، تو کشتی کا خرچہ بچ جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے میں آرام سے دریا پار کر جاتا ہوں. حضرت نے یہ کہا کہ اعتقاد کا مسئلہ ہوتا ہے، اعتقاد کی بات ہے. میں نے کہا آپ نے اعتقاد کر لیا، اس پہ یقین کر لیا، تو آپ ماشاءاللہ پھر اس کی برکت سے چلے جاتے ہیں. میرے اندر اتنا اعتقاد نہیں ہے، تو میرے لیے تو کشتی کا انتظام فرما دیجیے. اینی وے ابھی میں ان باتوں کو انشاءاللہ اگلے میں دہرا دیتا ہوں. بہرحال اعتقاد اگر ہو، اعتقاد کے ساتھ یہ دعائیں پڑھی جائیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بڑی سے بڑی بیماری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قسم کی آفت سے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچا لیتی ہے. صبح پڑھ لے انسان 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. As I was making dua for this person who has requested us to make dua for his health,
I just remembered that the name of Allah subhanahu wa ta'ala is very effective. If you take the name of Allah subhanahu wa ta'ala over anything, Allah subhanahu wa ta'ala takes it into protection. Taking the name of Allah subhanahu wa ta'ala, we can do it in our own language, that we say that Ya Allah, we give such and such thing in your protection, or we just say Bismillah over it. We must have seen that when children fall, our old ladies in the house, they say Bismillah. It means that they are giving the child in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, our Hazrat Dr. Muhsin Al-Haq Kalyanwi, he often advises reading this dua, that this is a method to give everything in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a method taught by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is that you read Bismillahi ala deeni, the name of Allah subhanahu wa ta'ala over my deen, wa nafsi, over my own self, wa ahli, over my family, my dependents, wa waladi, all my children, wa mali, over my wealth. So Allah subhanahu wa ta'ala protects that. Jazakallah. اب آپ اس طرح بیٹھ جائیں. ریحان اس طرح بیٹھ جائیں. That you give everything in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, this dua the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned, Bismillahilladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. By the name of Allah subhanahu wa ta'ala, nothing can harm. By the name, that name, the person by whose name, the one by whose name, by virtue of whose name, nothing in the world, nothing in the skies can harm. Wa huwa as-sami'ul alim. He is all listening and all knowing. Khalid bin Walid radiallahu anh, they had a fight coming up, and the enemy, a night before the encounter, one of their leaders came and met Sayyidina Khalid bin Walid radiallahu anh and advised him that don't fight us, that even if we lose, if the enemy loses, if the Muslims win, even still Muslims are going to die, because we have covered our swords with a very potent poison. So even if we lose our fight, if our swords touch you, you will not be able to live anymore. So he said that show me that poison, and he poured that poison over the ground, so it started to bubble and boil. It was such a potent poison. So Sayyidina Khalid bin Walid radiallahu anh, he said that put it over my hand, and when he poured it over his hand, Sayyidina Khalid bin Walid radiallahu anh read Bismillahilladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. He drank it, and alhamdulillah he was safe and sound, and also Muslims got victory next day. But this is relative to how much belief you have. If somebody does not have a belief, then it's not going to work. So there was this Imam Sahab of a masjid who advised his listeners that you read Bismillah, and when you say Bismillah or something, you are able to do anything. So one of the people who was listening to him became a simple person. He became his fan basically, and after some time he said that Hazrat, I want to invite you to dinner at my place, to food at my place, so let's go with me. And Hazrat accepted the invite. So after the salah was done, they left the masjid, and this simple person, he said Bismillahir Rahmanir Rahim, and he started walking over water, because he had this kind of belief in the name of Allah. He started walking over the water. So Imam Sahab, he just stood there and said that arrange a boat for me, because the problem is that I don't have that kind of belief. The kind of belief that you developed, I couldn't develop that belief, so please arrange a boat for me. So anyway, this is just a story to understand that when you have belief in something, these things are related to how much belief you have. Sahaba had the belief, they had the eyes of the Prophet ﷺ had been laid upon the Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Our ulama have written that with the first sight of the Prophet ﷺ, a person developed a perpetual state of ihsan, a perpetual state of mindfulness of Allah subhanahu wa ta'ala, as if Allah subhanahu wa ta'ala is watching them and they are looking at Allah subhanahu wa ta'ala. That kind of ihsan. Anyway, so we should keep this adhiya in our routine. The other thing that I have been I've been thinking of explaining for a very long time is istikhara. Istikhara literally means to seek khair or goodness from Allah subhanahu wa ta'ala. Unfortunately, in our culture,
because of lack of knowledge and understanding, because of distance with the ulama and mashayikh, people have considered it something very, something very out of the ordinary, something, superstitious, something, has to do with jinn or, muakkilin and this and that. Nothing of that sort is true. Istikhara simply is to ask Allah subhanahu wa ta'ala for goodness in everything, for the best thing. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has encouraged Sahaba to do istikhara a lot. And our mashayikh also tell us that you should do istikhara. What holds you back from seeking goodness, seeking the right thing from Allah subhanahu wa ta'ala? Because there's some things that you know about. For example, if you put your hand in fire, it's going to burn. But the problem is that there's a lot of things that we don't know about. Those things that we don't know, there's always a fear of the unknown in there. And that factor, there is simply no way of subtracting that factor except to seek the protection from Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala is the only alim and khabir. He is the one who knows everything, the good, the worst, the best of everything. The knowledge of that lies with Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah, when we seek from Allah subhanahu wa ta'ala, and not only the knowledge but also the control, so we are seeking goodness from somebody who knows everything and who controls everything. So therefore, we should always make it a habit, do istikhara multiple times a day, even in little things. And it's not, Dr. Haisa Arifi rahimahullah, may Allah bless him and fill his grave with noor, he used to say that in your heart keep on constantly saying to yourself, Ya Allah ab kya karun, Ya Allah ab kya karun, Ya Allah ab kya karun. Keep on کنیکٹنگ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مسلسل اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں یہ اس طرح سے استخارہ کرتے رہو کہ اللہ اب کیا کروں, یا اللہ اب کیا کروں, یا اللہ اب پریشانی آ رہی ہے اب کیا کروں, یا اللہ فلاں چیز سے اندیشہ ہو رہا ہے اب کیا کروں. سو وین ایور یو آر کنسرنڈ اباؤٹ سم تھنگ اور وین ایور یو آر اونلی تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ, کیپ سیئنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یا اللہ واٹ شوڈ آئی ڈو, یا اللہ واٹ شوڈ آئی ڈو, یا اللہ واٹ شوڈ آئی ڈو. دس از استخارہ اٹ سیلف. دس از استخارہ. You are asking Allah subhanahu wa ta'ala for the best way out, for the best way to navigate through whatever problem you are in. And we may not feel it in the beginning, but what else is tasawwuf? Iqamatul ahwal ma'al haqq. You have in all situations, you are presenting your situation, your state before Allah subhanahu wa ta'ala. You are sharing your state of life with Allah subhanahu wa ta'ala all the time. You are constantly seeking His help. So when you keep on doing this very simple thing, keep on asking in your mind with Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah what should I do, Ya Allah what should I do, this will connect you with Allah subhanahu wa ta'ala. And this will connect you with Allah subhanahu wa ta'ala through a very strong connection, develop a very strong connection. Otherwise, the proper method of course is that you read, and it's also a very simple method. You don't have to go to any sheikh or any buzurg or any mazar or any qabr or any specific masjid to do istikhara. You only have to pray 2 rakat to Allah subhanahu wa ta'ala and read the dua. If you don't know the dua, then make the dua in your own words. Otherwise, there is nothing better than the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nothing more perfect. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us a very beautiful dua, very beautiful, very complete dua. Inshallah, that can be seen in books, but essentially says that, Ya Allah, I seek goodness from you through your knowledge and through your control, through your power, because you are the one who has control and you are the one who has knowledge, and I don't have any knowledge and I don't have any control. So if you know that this thing has goodness in it, then destine it for me, make it my destiny, and make it easy for me, and give barakah, give blessing for me, plenty for me in it. And if in your knowledge it is something that is harmful for me, then push it away from me and push me away from it. Which means that not only take away so whatever way the things are going, make them go in a way that the thing becomes further from me, and also turn my heart away from it, so that I don't keep running after something that's something which is harmful for me in your knowledge. And give me something which is better wherever it is, something else whichever it may be, and make me happy with it, make me pleased with that something else that you are giving me. So we should read that dua in all books. This book, the Uswa Rasul Akram, that we read after Fajr every day, that book
we should learn this dua. I highly recommend that we learn this dua with translation, inshallah, and make it your routine. عن عبادة بن الصامت. So we are returning to our series of hadith about the importance and farziyat and of salah. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أمر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا، نماز کی حفاظت کرے گا، تو قیامت کے دن وہ نور بن جائے گی اور دلیل بن جائے گی اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی نور نہ بنے گی اور نہ ہی کوئی دلیل بنے گی اور نہ ہی نجات بنے گی، اور وہ شخص قارون اور فرعون اور حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ قیامت میں اس کا حشر کیا جائے گا. اللہم عافنا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ has narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam one day when talking about salah said that whoever guards their salah, then on the day of judgment the salah will become nur for them and evidence for them and deliverance for them, and who does not guard this salah, whoever does not guard their salah, then it will not become nur for them, neither evidence nor deliverance. And on that day they will be, on the day of judgment, they will be with Qarun and Fir'aun and Haman and Ubay ibn Khalf. Qarun, Fir'aun, Haman, these are not only kuffar, but also they are such kuffar that they were enemies of prophets of their time, and they tried to defeat the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala of their time. So worst of kuffar. And Ubay ibn Khalf, he was a person in the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam who was a hypocrite, munafiq, who would say that they believed and would join the group of Muslims, but deep down in their heart they did not have any belief, and they were only portraying themselves as Muslims for two reasons. One is to gain the benefits of being a Muslim, and two, to harm the Muslims whenever possible, whenever they got an opening. And this is what he did at the most testing times. He took his army and left the Prophet sallallahu alaihi wasallam, na'udzu billah, saying that the respectable people are, na'udzu billah, leaving behind the disrespected people, na'udzu billah. So worst of kuffar, worst of munafiqeen. Ubay ibn Khalf is known as the leader of the munafiqeen. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala has said, even the Prophet sallallahu alaihi wasallam seeks forgiveness, does astaghfar for such person multiple times. Allah subhanahu wa ta'ala is not going to forgive him. He is such an enemy of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that person, wo shakhs jo namaz chhod de, that person who gives up salah, who does not guard their salah, What does not guarding the salah mean? Being careless about salah. And this is explained, this surah that we recite, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Destruction is for such people who pray but are careless about their salah. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. This is about the munafiqeen, that these people are only there to show off. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from even the tiniest resemblance with the munafiqeen, with the people
who na'udhu billah were the enemy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So guarding the salah means, Hazrat ulama and mufassirin have explained, جب پہلے اردو میں بتا دوں کہ فرعون حامان قارون نہ صرف یہ کہ کفار تھے بلکہ ایسے کفار تھے کہ جو اپنے وقت کے نبی کے بدترین دشمن، بدترین مخالف، ہر طرح سے کوشش کرنا، ایذا پہنچانا. قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کی پوری کوشش کری. فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا دشمن. اسی طرح ابی بن خلف، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن اور منافق، یعنی اوپر سے تو ایمان کا اظہار کرتا تھا لیکن دل میں ایمان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے بدترین وعیدیں اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمائی ہیں، بتائی ہیں کہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 مرتبہ اس کے بارے میں استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرمانے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس شخص کا حشر ہوگا جو نماز سے لاپرواہی برتے. نماز حافظ علیہا یعنی حفاظت کرے. حفاظت کیا ہے کہ حفاظت کا مطلب تقریباً وہی ہے جو اقامت کا ہے، یعنی نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھے. نماز کے ظاہری آداب تو ہم سب کو معلوم ہی ہے، باطنی آداب بھی معلوم ہے. ظاہری آداب ہم پڑھتے بھی ہیں، بچپن سے پڑھتے آئے کہ پاک صاف جگہ پہ کھڑا ہو، پوری طرح طہارت حاصل کرے، وضو کرے، پاک کپڑے پہنے اور نماز کی تمام شرائط کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھے. اور باطنی آداب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع ہو. خشوع اور خضوع سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دل، نگاہیں اور پورا جسم وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل کی حالت میں ہو، یعنی اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ادب سے جھکا ہوا ہو. جھکا ہوا سے مراد یہ نہیں کہ باقاعدہ ہر وقت رکوع یا سجدے کی حالت میں ہی ہو، بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہونے کا قیام کا حکم فرمایا وہاں قیام بھی کرنا ہے، لیکن اس کی حالت ایسی ہو کہ ذرا سا بھی اس میں اکڑ یا غرور نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری طرح وہ تذلل اختیار کیے ہوئے ہو، ہیوملٹی اختیار کیے ہوئے ہو. یہ ہے خشوع و خضوع، اور دھیان پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. لیکن حافظہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوشش کی جائے، پوری کوشش کی جائے، جو اپنے بس میں ہو اس کو اختیار کیا جائے. سو دس مینس دیٹ دا فزیکل اینڈ دا انر نان فزیکل etiquettes of salah are guarded, are protected. What are the physical etiquettes? Purity of the body, purity of the place that you are praying, purity of your proper covering, those sharait that we know, making wuzu. The inner non-physical conditions of salah, etiquettes of salah are having khushu and khuzu, which literally means to have your eyes and your heart and your whole body humiliated before Allah subhanahu wa ta'ala. Stand before Allah subhanahu wa ta'ala in a way that you have a lot of concentration, a lot of devotion, and your posture emanates from your posture, humility emanates, that you stand before Allah subhanahu wa ta'ala like a humble person and your focus is towards Allah subhanahu wa ta'ala. One has to try their best. حافظ علیہا, they try their best to do it. To whatever extent it is within their capacity, they do it. جیسے کہ میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا کام جو ہے وہ کوشش کرنا ہے، بس کوشش کرنا ہے. کوشش کرنے پہ پورا اجر مل جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شایان شان ہم سے عبادت نہیں مانگی، ہم سے کوشش مانگی ہے. بس کوشش کرو، جیسا تم اپنی حیثیت کے مطابق پیش کر دو گے ہم اس کو قبول کر لیں گے. تو وٹ ایور وی پریزنٹ بفور اللہ سبحانہ وتعالی ود آور بیسٹ ایفرٹ، اللہ سبحانہ وتعالی از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ انشاءاللہ. اور یہیں پہ پھر ایک بات اور بھی عرض کر دوں. حکیم علامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو کریم آقا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی سوداگر جو سودا بیچ رہا ہو اس کی کوئی چیز لے لے اور کوئی چیز چھوڑ دے، بلکہ اگر نقص والا مال ہو تو اس میں بھی اگر کوئی اچھی چیز ہو تو پوری ٹھیکری کو یا پورے سودے کو خرید لیتا ہے. اس طرح جو لوگ نماز سے نماز پڑھنے آتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ اپنی ذاتی نماز اس قابل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، لیکن کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جس کی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ پورے کے پورے مجمع کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں.
So Hakim Muhammad Ma'ashari Thani rahimahullah has written that when you come to Jama'ah, one of the many benefits of coming to Jama'ah is that although your individual salah may not be good enough, but if Allah subhanahu wa ta'ala likes the salah of any one person in the whole congregation, Allah subhanahu wa ta'ala picks and accepts the whole congregation's salah, because everyone is part of the same Jama'ah. Hazrat has written in the explanation that not caring about salah is बगावत. नमाज के बारे में परवाह ना करना ये बगावत है. तो अल्लाह ताला ने जो मिसाल दी है वो सारे बागी लोग थे, फ़िरौन, हामान, क़ारून, उबय इब्न खल्फ. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल दी है ये बागी लोग. बागी का मतलब ये होता है कि सख्त दुश्मन, ऐसे जो मुकाबले पे उतर आए, तो इस किस्म के दुश्मन. तो नमाज की परवाह ना करने वाला वो बागी है, a mutinous person. Somebody does not care for salah, they are na'uzubillah ready to mutinize against. These people, they were taghuti people, mutinous people, great enemies, ready to fight, willing to fight na'uzubillah against Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet of Allah. عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں. جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع و سجود بھی جیسے کرنے چاہیے ویسے ہی کیے اور خشوع کی صفت کے ساتھ اس کو ادا کیا, تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے. اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. چاہیں گے تو بخش دیں گے اور چاہیں گے تو سزا دیں گے. Narrated by Sayyidina Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that 5 salawat, 5 prayers Allah subhanahu wa ta'ala has made mandatory. So whoever performs wuzu nicely, properly for these and prays these prayers on time, on their proper time, and does the ruku, the bowing, and the sujood, the prostration, the way it's supposed to be done, and does it with the humility, then such a person, for them Allah subhanahu wa ta'ala has made a strong promise that Allah will forgive them. And those who do not do it, then there is no such promise for them. If Allah would will, Allah would forgive them, and if He would will, He would punish them. یہ پچھلی حدیث میں 2 باتیں رہ گئی بتانی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد بات یاد دلا دی ہوں. سو حدیث کے الفاظ تو واضح ہیں, بس یہ کہ پوری کوشش سے انسان ہر لحاظ سے, ہر مرحلے پہ, ہر موقع پہ کوشش کرے کہ اچھے سے اچھا اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عمل پیش کرے, تو پھر نماز جو ہے وہ کفارہ سیئات بن جاتی ہے. بس یہ یاد رکھنا چاہیے, اگلی حدیث میں بھی یہی ہے کہ اگلی 2-3 حدیث 4, سو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پڑھ ہی لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر بتا دیتا ہوں تفصیل سے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ كل يوم 5 هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل صلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو دھوتے اور مٹاتے ہیں. Narrated by Sayyidina Abi Hurairah radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam one day said that tell me if someone has a stream of water at their doorstep in which they bathe, in which they wash 5 times a day,
then will they have any dirt remaining on their body? The Sahaba submitted that, Ya Rasulullah, none will remain. The Prophet ﷺ said that this is the example of the 5 salah that Allah subhanahu wa ta'ala washes away sins and erases them through salah. عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله تتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سردی کے ایام میں باہر تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے جو خزاں کے سبب از خود جھڑ رہے تھے، آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور ہلایا تو ایک دم اس کے پتے جھڑنے لگے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ان پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. Narrated by Sayyidina Abu Dharr radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam one day came out in the days of winter and leaves of the trees were falling because of the fall, because of the season, autumn. The Prophet sallallahu alaihi wasallam held 2 twigs of a tree, so leaves started falling from it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam addressed me and said, "O Abu Dharr." I said, "I am here, Ya Rasulullah." The Prophet ﷺ said that when a believing slave prays specially for Allah, specifically purely for Allah, then his sins fall off from, just like these trees are falling off from this, these leaves are falling off from this tree. عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع اور اچھے رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے، تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، یہاں تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور نماز کی برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی ہی رہے گی. عن Uthman, from Sayyidina Uthman radiallahu anhu, it is narrated the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whoever Muslim prays farz salah at the time of salah, when the time of farz salah comes, he does proper wuzu for it and then prays with complete khushu and with complete humility and performs ruku and sujood properly, then that salah will become a expiation for his forgiveness, basically for his previous sins, as long as he is not indulged in any kabira, any major sin. And this blessing of salah he will keep on getting. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب ایک نماز سے دوسری نماز، بارہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک. البتہ ہمارے حضرت ڈاکٹر مفتی مولانا صاحب کلیانی فرماتے ہیں کہ بھائی نماز کے آخر میں جو دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا کوئی اور دعا جو بھی ہم پڑھیں گا ابراہیم والی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، نہیں کون سی ہے وہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس میں ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو ان دونوں دعاؤں میں مغفرت تو مانگی گئی ہے. تو اس دعا کو پڑھتے وقت اگر انسان کبیرہ گناہوں کے بارے میں بھی یہ نیت کر لے کہ یا اللہ کبیرہ گناہوں سے بھی معافی مانگ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. تو اس طرح سے ہر نماز میں نہ صرف صغیرہ بلکہ کبیرہ گناہوں کو بھی معافی ہو جائے گی. سو دا پرنسپل از دیٹ فرام ون salah to the other salah all the minor sins are forgiven if the salah is done properly, as said in the hadith. But my Shaykh Dr. Mufti Al-Haq Kalyani advised that when you are making this dua at the end of salah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera, that dua, or Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab, that part that you are asking for maghfirah from Allah subhanahu wa ta'ala, if you make an intention in your heart that Ya Allah, I am also seeking forgiveness from all the major sins, then Allah subhanahu wa ta'ala will, inshallah, it is hoped, He will also forgive the major sins. So automatically, as a matter of routine, you will get forgiveness for your major and minor sins.
ایک اور بات جو حضرت نے یہاں تشریح میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو خزاں کے پتوں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل فرمائی ہے اس سے مراد یہ کہ بڑی زبردست تمثیل ہے یہ کہ اس وقت پتے جو ہوتے ہیں وہ درختوں کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا وہ سب کچھ درختوں کے لیے بڑا بوجھ بنا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ کی قدرت ہے کہ درخت ان پتوں کو جھاڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جھڑ جاتا ہے. جب انسان خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص تجلیات اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. اس کے بارے میں پچھلے عرض کیا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بات کو برداشت نہیں فرماتی کہ یہ بندہ میل کچیل کے ساتھ رہے، گندہ بھی رہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی طرف متوجہ ہو. تو اس رحمت کی متوجہ ہونے کی وجہ سے، ان تجلیات کی وجہ سے اس کے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اس سے خود ہی جھڑ جاتا ہے. Hazrat has explained this analogy that the Prophet ﷺ gave, that dying leaves, at that time of the year, those leaves have become a burden for the tree. So our sins are also a burden for us. When Allah subhanahu wa ta'ala, when somebody prays and they have a lot of attention towards Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala also has special attention towards that slave. And when Allah subhanahu wa ta'ala looks towards them with mercy, and Allah subhanahu wa ta'ala has his special attention towards them, then Allah subhanahu wa ta'ala also sheds off their burdens of sins. Allah subhanahu wa ta'ala does not tolerate that Allah subhanahu wa ta'ala is looking at someone, Allah subhanahu wa ta'ala is being attentive towards someone, and they are also impure. So Allah subhanahu wa ta'ala purifies them. جو پچھلی حدیث میں نور اور برہان کا ذکر تھا، تو نور شاید میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس مجلس میں، پیر کی مجلس میں، کہ قیامت کے دن بہت شدید اندھیرا ہوگا، بہت شدید اندھیرا ہوگا، اور اس میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے. اور منافقوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کو نور دے کے ان کا نور سلب کر لیا جائے گا. تو وہ پل صراط پہ جب پہنچیں گے تو ان کے آگے نور ہوگا، وہ سمجھیں گے کہ اس نور کی روشنی میں ہم پل صراط کو پار کر جائیں گے. لیکن جب جیسی وہ سفر شروع ہوگا اللہ تعالیٰ اس نور کو سلب کر لیں گے، تو وہ پھر بھیک مانگتے پھریں گے ایمان والوں سے کہ ہمیں کچھ تھوڑا سی روشنی دے دو، کچھ راستہ دکھا دو. تو ایمان والوں سے کہیں گے کہ پھر پیچھے پلٹ جاؤ اور جا کے نور لے کے آؤ اللہ تعالیٰ سے. اور ظاہر ہے کہ وہاں بھی ان کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا. تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے ہی کہ نماز کی پابندی کرنے سے پل صراط پہ سفر آسان ہو جاتا ہے، پل صراط کو کاٹنا. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ نور بن جاتی ہے، اس نور کی ہر ایک کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی. اور جنت والوں کی بھی نشانی بتائی گئی ہے جو اللہ کے اچھے بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، کہ اللہ ان کے لیے نور پیدا فرمائیں گے، اور وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس نور کو اب ہم سے لیجیے گا نہیں، اس نور کو ہمارے لیے کامل فرما دیجیے، اتنا کامل فرما دیجیے کہ یہ ہمیں جنت تک لے جائے، ہم سے سلب نہ کیا جائے. تو اس نور کی ہر ایک کو ضرورت ہوگی. On the day of judgment there will be a lot of darkness and people will be in need of light. So Allah subhanahu wa ta'ala, because of these good deeds, Salah being the first and foremost, Allah subhanahu wa ta'ala will create a noor, a light for the people of faith. So this faith, this light will enable them to walk towards wherever they need to go and cross the bridge. And those people who are hypocrites, munafiqeen, their noor will be given and taken away from them. So they will be fooled, just like they tried to fool Muslims in this world. Allah subhanahu wa ta'ala will fool them on the day of judgment, that they will be given this light and they will start walking, and then this noor will be taken away from them, and then they will keep on begging Muslims that give us some noor, but they will be told to return and go back to get noor from Allah subhanahu wa ta'ala if they could. So this is when we care about our salah, then this salah becomes a noor for us, a light for us on the day of judgment. And evidence, burhan means evidence, a testimony to their faith. So this will become a testimony before Allah subhanahu wa ta'ala for the faith of the people who used to pray and care about their salah. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among them. Ameen ya Rabbal Alameen. دعا فرمانی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر
والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, please forgive our major and minor sins. Ya Allah, make us those who are beloved to you. Ya Allah, give us the ways of your beloved. Ya Allah, make us Ya Allah, those who are beloved to you. Ya Allah, make us walk the path of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, we are not worthy of you. Ya Allah, no matter what we do, we cannot become worthy of you. Ya Allah, but we beseech you. Ya Allah, we implore you. Ya Allah, with your mercy, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, look towards us with mercy and acceptance, Ya Allah, and accept us, Ya Allah, before you. Ya Allah, whatever we do, Ya Allah, we know that it is not, Ya Allah, up to your standard, but Ya Allah, this is what we have. Ya Allah, we have been, Ya Allah, created imperfect, and Ya Allah, whatever we do will be imperfect, Ya Allah. Ya Allah, but looking at your mercy, and Ya Allah, having a lot of hope with your mercy, Ya Allah, we ask you, Ya Allah, you accept our gathering here. Ya Allah, accept our praying. Ya Allah, accept our lives. Ya Allah, accept every single moment of our life, Ya Allah. Ya Allah, do not reject any single moment of our life, Ya Allah. Ya Allah, make all of it, Ya Allah, useful, Ya Allah. Make all of it useful, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, we are not able to fulfill the rights of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He has told us the best ways of life, Ya Allah. Ya Allah, we ask you, Ya Allah. Ya Allah, you make us the ones who walk, Ya Allah, who talk and who do everything just like our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. We follow the sunnah of our Prophet sallallahu alaihi wasallam in everything, Ya Allah. Ya Allah, correct our, Ya Allah, exterior and our interior, Ya Allah. Ya Allah, our appearance and Ya Allah, whatever is not seen, Ya Allah, whatever is not visible, Ya Allah. Ya Allah, correct our akhlaq, correct our personality. Ya Allah, give the best of reward to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, give the best of rewards to our mashayikh, our akabirin, who have safeguarded the deen, the knowledge and practice of deen, and Ya Allah, made sure that we got it, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, अपने फजल करम से हमारे अकाबिरीन को, हमारे मशाइख को, या अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाइए. या अल्लाह, हम पे या अल्लाह किस का हक़ है, या अल्लाह हम जानते भी नहीं. या अल्लाह, आप ही इन हुकूक़ को पूरा फरमाइए, हमारी जानिब से अता फरमाइए. हमारे वालिदैन करीमैन, मशाइख, उज़्ज़ाम, या अल्लाह, हर तरह के असातिज़ा, या अल्लाह, उन सबको या अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर दीजिए. या अल्लाह, उनकी उम्र में, या अल्लाह, अमाल में, अफ़आल में, तमाम मसाई जमीला में, या अल्लाह, खूब खैर बरकत पैदा फरमाइए. जो दुनिया से जा चुके, या अल्लाह, उनकी मग़फ़िरत फरमाइए, उनको अपने मक़बूलीन में शामिल फरमाइए. या अल्लाह, हम उनके नाम लेवा हैं. या अल्लाह, अपना हाल हम ही जानते हैं. या अल्लाह, महज़ अपने फज़ल व करम से, या अल्लाह, हमारी लाज रख लीजिए. या अल्लाह, इन मजालिस की हिफाजत फरमाइए, इस इदारे की हिफाजत फरमाइए, हर ज़ाहिरी बातिनी अंदरूनी बैरूनी फितने से इसकी हिफाजत फरमाइए. या अल्लाह, इस मुल्क में और या अल्लाह, इस स्टेट में, या अल्लाह, जो ये कोरोना वायरस की वबा फिर से फैल रही है, या अल्लाह, हिफाजत फरमा लीजिए. मुसलमानों की हिफाजत फरमा लीजिए, मुसलमानों के अमाल की, अफ़आल की, मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा लीजिए. या अल्लाह, महज़ फज़ल करम से अपने ऊपर, या अल्लाह, इत्क़ाद कामिल नसीब फरमाइए. या अल्लाह, जो या अल्लाह बेहतरीन रास्ता हो उस पर हमें, या अल्लाह, चला दीजिए. या अल्लाह, हमेशा अपनी हिफाजत के, या अल्लाह, फ़ैज़ल फरमाइए. अपने फजल व करम से अल्लाह हमें मकबूलीन में हमेशा शामिल फरमाए रखिए. कभी भी अल्लाह बहकने न दीजिए, भटकने न दीजिए. या अल्लाह, कभी हम या अल्लाह कोई गलत काम कर बैठें, महज़ अपने फजल व करम से या अल्लाह हम दोबारा अपने पास बुला लीजिए. या अल्लाह, दोबारा अपना बना लीजिए. अपने साए आतिफ़त में, अपनी या अल्लाह हिफाजत की गोद में, अपनी मोहब्बत की गोद में अल्लाह बिठा लीजिए. जो मांग सके वो भी अता फरमाइए, जो ना मांगना चाहिए तो वो भी अता फरमाइए. अब्दुल अलीम साहब अली लहन को या अल्लाह सेहत अता फरमाइए. मोहम्मद रमज़ान साहब जो या अल्लाह दुनिया चले गए, उनकी मग़फ़िरत फरमाइए. या अल्लाह, मेरे कितने जानने वाले उनसे दुआ के लिए कहते रहते हैं, या अल्लाह, मैं तो या अल्लाह नालायक हूँ. या अल्लाह, आपके सामने पेश करता हूँ. या अल्लाह, उनका हुस्न ज़न, या अल्लाह, आप कबूल फरमा लीजिए. या अल्लाह, हर एक की अल्लाह जो भी ख्वाहिश है, या अल्लाह, महज़ अपने फज़ल व करम से आप कबूल फरमाइए. हमारी उम्मीदों से बढ़कर, हमारी सोचों से बेहतर, या अल्लाह, तमाम ख्वाहिशात को पूरा फरमाइए. या अल्लाह, जिनके वीज़े के मसाइल हैं, अल्लाह, वीज़े के मसाइल हल फरमा दीजिए. सुकून से अल्लाह, अपनी जाए रोज़गार पे, अल्लाह, इज़्ज़त से, आफ़ियत से, ज़हनी सुकून के साथ, या अल्लाह, बदनी सुकून के साथ रहना नसीब फरमाइए. जिनके रोज़गार का मसला है, या अल्लाह, उनको बेहतरीन रोज़गार, या अल्लाह, फ़राग़त औक़ात वाला, या अल्लाह, ज़हनी फ़राग़त वाला, या अल्लाह, ऐसा रोज़गार अता फरमाइए जिसमें अल्लाह वो दीन की मेहनत के साथ, या अल्लाह, अपने आप कमाने का इंतज़ाम भी कर सकें. या अल्लाह, ऐसे रोज़गार अता फरमाइए, हलाल रोज़गार अता फरमाइए. या अल्लाह, जिनके घरों में अल्लाह नाचाकियाँ हैं, मसाइल हैं, अल्लाह, आप दूर फरमा दीजिए, मोहब्बतें पैदा फरमा दीजिए. हर किस्म की ज़ाहिरी बातिनी फितनों से हमें बचा लीजिए.
سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث کہ جو شخص نماز سے غفلت برتے تو نماز اس کے لیے نہ نور بنے گی نہ برہان نہ ذریعہ نجات، اور وہ قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ خلف تو اس وقت غلطی سے ابی بن خلف کو میں نے عبداللہ ابن ابی سلول جو منافقوں کا سردار ہے اس سے کنفیوز کر دیا تھا. ابی بن خلف الگ آدمی ہے، یہ بھی بہت بڑا مشرکین کا سردار تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اوپن کھلا دشمن تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت اس کو عناد تھا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ میں نے یہ گھوڑا پالا ہوا ہے اور نعوذ باللہ اس کو خوب کھلاتا پلاتا ہوں، خوب اس کو صحت دیتا ہوں تاکہ جب موقع آئے گا تو اس پہ سوار ہو کے نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا. تو پھر احد میں ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب ذرا سا ریٹریٹ کر رہے تھے تو یہ شخص آیا بھاگتا ہوا اور کہنے لگا، گھوڑے پہ اپنے آیا اور کہنے لگا کہ محمد کہاں ہے، مجھے محمد کو دکھاؤ، اگر آج میں نے ان کو نہ مارا تو میں یا تو ان کو ماروں گا یا میں خود مارا جاؤں گا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہہ دیا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا. اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ایسا یقین، ایسا ڈر بیٹھا ہوا تھا دل میں کہ وہ حد میں تلاش کرتا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ان کو میں قتل کر دوں ورنہ میں ہی قتل ہو جاؤں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ نے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم اس سے اس کا مقابلہ کریں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی بلکہ ایک صحابی سے نیزہ لے کے اس کی طرف پھینک دیا. تو وہ اس کی گردن کے قریب خراش آئی اس سے نیزے سے اور وہ اتنی زور سے گرا کہ لڑکتا رہا گھوڑے سے گر کے. اور اس کے بعد جب قریش میں واپس پہنچا تو قریش نے دیکھا کہ ہلکی سی خراش ہے بالکل، تو کہنے لگے کہ تجھ کو کیا ہو گیا، مردانگی دکھا، ذرا بہادر بن، تو اتنا بڑا سردار ہے اور یہ ہلکی سی خراش اور اس پہ تو بلبلاتا پھر رہا ہے، اتنی زور سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم یہ محمد کی لگائی ہوئی چوٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سارے مکے میں بھی میرے درد کو بانٹ دیا جائے تو تم سب تکلیف سے تڑپنے لگو، اس قدر شدید تکلیف ہے مجھے. پھر اسی چوٹ میں وہ اس دنیا سے گیا. تو یہ ابی بن خلف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا دشمن. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جو لوگ نماز کی پرواہ نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا قیامت میں حشر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما لے. I'll repeat it in English. The one before the last majlis, there was this hadith of Abdullah ibn Umar bin al-As radiallahu anhu, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam had mentioned that those people who don't take care of their salah, then it will not become a protection for them, neither will it become nur or light for them, nor a evidence, testimony to their iman, nor a source of their freedom on the day of judgment. And such a person will be with Qarun, Fir'aun, Haman and Ubay ibn Khalf on the day of judgment. So Ubay ibn Khalf was a leader of the mushrikeen or the polytheists of Makkah, who had given a really hard time to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I had confused this person with Abdullah ibn Ubay, who's the leader of the hypocrites, the munafiqeen. But Ubay ibn Khalf is a slightly different person, hugely different person. Ubay ibn Khalf, he was the leader of, one of the leaders of the kuffar of Makkah, the mushrikeen of Makkah. And he was such an enemy that he had a horse and he used to give that horse good feed and kept it in good health and showed it to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said that I am raising this horse and I'm keeping it in good health, I'm giving it everything so that one day I will ride it, and while I'll be riding it, I will kill you. Na'uzubillah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that inshallah, if Allah wills, I will be the one killing you. The battle of Uhud, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when they were retreating and his Sahaba, he came running on his horse and he wanted to find the Prophet sallallahu alaihi wasallam, saying that where is Muhammad sallallahu alaihi wasallam? If I don't kill him today, I will be killed. Either I kill him or he kills me. So the Sahaba who were around the Prophet sallallahu alaihi wasallam sought permission from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that one of us
fights with him and stops him. The Prophet ﷺ did not allow them and took a spear from one of them, from the Sahaba, and threw it in his direction, in the direction of Ubay ibn Khalf, and it hit him in the neck and only scratched, created a minor scratch. But he was struck so hard and he was in so much pain that he fell off the horse and started rolling and was crying with pain. And when he went back to his leaders of Quraysh, his people, they said that, become a man, this is such a small scratch and you are crying in pain like this. So he said that I have been hurt by this is something that has been caused by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So you have no idea basically what kind of pain I am in. He had, even if this pain is distributed to all of you, all of the single people, every single person in Makkah, it is distributed to upon all of you, still you will be in a lot of pain. You will not be able to tolerate that pain. And then this person died because of this small scratch. Anyway, so this is the kind of end the Prophet ﷺ has said, on the Day of Judgment these people will be in a very poor state, because they were open enemies of the Prophet ﷺ and Nabi of their time. And if somebody does not care about their salah, then they will meet an end like these people. They will be with these people. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us.